حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں انشاءاللہ جہنم کے تعلق سے اختصار کے ساتھ گفتگو کریں گے. جہنم وہ مکان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین، منافقین اور اپنے نافرمان بندوں کے لیے آخرت میں بنا رکھا ہے. اگر ہم اس جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جنت پا کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان لانا چاہیے. ہمیں شرک و کفر، نفاق اور معاصی اور ہر طرح کی نافرمانی اور اللہ کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جہنم وہ بدترین ٹھکانہ ہے کہ اس کی ہولناکی اور خطرناکی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بہت سارے نام رکھے ہیں. اس کا سب سے مشہور نام ہے النار، آگ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ انہیں ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے اس کا نام ایک جہنم بھی رکھا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ جامع الکافرین ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو اور منافقوں کو سب کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرے گا. اسی طرح سے جہنم کے ناموں میں سے ہے الجحیم. اللہ نے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. تو یہاں جہنم کا نام اللہ نے جحیم رکھا. ایسے ہی جہنم کا ایک نام ہے السعیر. اللہ نے فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا. اور ایسے ہی اللہ نے جہنم کا ایک نام سقر رکھا ہے. اللہ نے فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر. اور ایسے ہی اللہ نے ایک نام رکھا ہے حطمہ. اللہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. تو یہاں اللہ نے حطمہ کے بارے میں فرمایا نار اللہ الموقدہ کہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جسے اللہ نے بھڑکایا ہے عذاب دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. ایسے ہی اللہ نے جہنم کا ایک نام رکھا ہے لظیٰ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولیٰ. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک نام رکھا ہے دار البوار، ہلاکت اور بربادی کا گھر. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار. یہ جہنم وہ خطرناک جگہ ہے کہ پھر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. جو لوگ آج کفر میں پڑے ہوئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، نفاق میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کل جب وہ اس جہنم میں داخل ہو جائیں گے، آج سے اگر اس کا انتظام نہیں کر لیتے تو پھر اس میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہوگا. اللہ نے فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نفاق والے مرد ہیں اور جو نفاق والی عورتیں ہیں اور جو کافر مرد اور عورتیں ہیں
ان کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ ان کو کافی ہو جائے گی، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور یہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ البتہ جو ایمان والے ہوں گے لیکن ان سے نافرمانیاں ہو گئی ہوں گی، شرک سے کمتر نافرمانیاں، کفر سے کمتر نافرمانیاں، تو وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور آگ میں جانا ہی نہ پڑے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کے گناہوں کے بقدر انہیں جہنم میں ڈال دے، اور اس کے بعد اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ذریعے دوبارہ انہیں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو گناہ ہیں، اس سے چھوٹے جو گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے جس طرح سے معاف فرما دے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کا معاملہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑے افتراء اور بہتان کا اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آئے گا، اس کے فرشتے بھی صف بصف آئیں گے اور جہنم کو لایا جائے گا۔ اس وقت انسان جہنم کو دیکھے گا لیکن اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کہ اس دن چاہو گے کہ نصیحت حاصل ہو جائے، صحیح راہ کو پکڑ لو تو وہ امتحان کا وقت تو گزر چکا۔ آج دنیا ہی میں اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں، اگر اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لیتے ہیں، اگر خیر اور نیکیوں کی راہ کو اور صراط مستقیم کو اپنا لیتے ہیں، تو جہنم سے بچنے کا چھٹکارا آج ہمیں کرنا ہوگا، اس دنیا میں ہمیں کرنا ہوگا۔ اس دن جب جہنم لائی جائے گی اور اس کو فرشتے جو ہے اس کی نکیل پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے، اس وقت دیکھ کے گھبرانے سے ڈرنے سے اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم نے بچنے کا سامان کیا تو یہی ہمارے لیے کام آئے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کے 70,000 نکیل ہوں گے اور ہر نکیل کو 70,000 فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ کتنی خطرناک ہوگی وہ جہنم کہ جس پر 70,000 نکیل لگائے گئے ہوں گے اور جس کو ہر نکیل پر 70,000 فرشتے پکڑ کے اسے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ کتنی خطرناک، کتنی دہشت ناک، کتنی وحشت ناک اور کتنی جو ہے ڈر پیدا کرنے والی وہ جہنم ہوگی۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں آج ہی سامان کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، جہنم کا سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب ہوگا، اور وہ آگ آج کی دنیا کے آگ کی طرح نہیں ہوگی، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی، شدید ہوگی۔ چنانچہ متفق علیہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم هذه الذي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم، کہ یہ آگ جسے انسان جلاتا ہے یہ جہنم کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے، یہ 70واں حصہ ہے اس کا، جہنم کی اصلی آگ کا۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سزا کے لیے تو یہی آگ کافی تھی، دنیا کی آگ ہی ہمارے لیے اس قدر سخت ہے کہ اس کا بھی تحمل کرنا، اسے بھی برداشت کرنا ہمارے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ آگ ہی کافی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آگ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو 69 گنا زیادہ بڑھا کے رکھا ہے، اور ہر گناہ جو اضافہ کیا گیا ہے وہ ہر اسی آگ کی طرح سے سخت ہے، تو شدید سے شدید تر وہ عذاب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی بات کی سختی کو بیان کرنے کے لیے، جہنم کے سخت عذاب کو بیان کرنے کے لیے ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جو یہ بھی متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے، آگ نے اپنے رب سے شکایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ
کہ اے اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے، اس میں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہوگا، اس میں گرمی کا بھی عذاب ہوگا، تو ٹھنڈی کا حصہ گرمی کے حصے کو یا گرمی کا حصہ ٹھنڈی کے حصے کو، دونوں حصے ایک دوسرے کو کھائے جا رہے ہیں، وہ اس قدر سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے سال میں 2 بار سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، ایک ٹھنڈی کے موسم میں، ایک گرمی کے موسم میں۔ تو یہ جو سخت قسم کی ٹھنڈی پڑتی ہے یا سخت قسم کی گرمی پڑتی ہے تو یہ جہنم کے سانس لینے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور میرے بھائیوں، جہنم ایک ہی درجہ نہیں ہوگا شروع سے آخر تک، بلکہ اس میں درجات ہوں گے، کوئی درجہ اونچا ہوگا، کسی میں ہلکا عذاب ہوگا، اور کوئی پست درجہ ہوگا، کوئی گہرا کھڈ ہوگا، اور کوئی سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے سلسلے میں قرآن پاک میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ نفاق والے یہ جہنم کے سب سے بدترین اور پسترین درجے میں ہوں گے، اور ان کا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا کفر نہایت سخت ہوتا ہے، اور یہ ایمان والوں کے درمیان میں رہ کر ان کو بہت زیادہ نقصان اور تکلیف پہنچاتے ہیں، اور یہ اخلاقی جرأت سے بھی محروم ہوتے ہیں کہ کھل کر کے اپنی بات، کھل کر کے کوئی بات کہیں یا ایمان ہی اختیار کر لیں پوری طرح سے شجاعت و بہادری کے ساتھ، یا کفر ہی اختیار کر لیں۔ لیکن یہ دونوں طرف کفار سے بھی ملے رہتے ہیں، اہل ایمان سے بھی ملے رہتے ہیں، اور پوری طرح سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف نہیں آتے، اور اللہ کے فرما بردار بندوں کو یہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کفر و شرک اور نفاق سے توبہ کر لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا، ایک سب سے کم ترین عذاب والا جو شخص ہوگا کیسے حسرت کرے گا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم کا سب سے کم ترین عذاب والا شخص ہوگا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا لو ان لک ما فی الارض من شیء کنت تفتدی بہ، اگر زمین کی ساری چیزیں تجھے ملی ہوں اور اس کے بعد اس عذاب سے بچنے کے لیے کہا جائے کہ وہ ساری چیزیں مجھے دے دے تو کیا تو دے دے گا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں سب کچھ دے دوں گا، ساری دنیا میری ملکیت ہو اور اس جہنم کے عذاب سے بچنا ہو، مجھے وہ ملکیت نہیں چاہیے، ساری دنیا دے دوں گا اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے، میں نے تجھ سے جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت اس سے بھی کم تر چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، بہت ہلکی چیز کا، بہت ہی آسان چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، لیکن تم نے نہیں مانا۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، لیکن تو شرک پر اڑا رہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک بالکل قطعی طور پر اللہ اسے معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سب سے بدترین اور سب سے بڑا اور سب سے خطرناک کام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دینے والا نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص کفر و شرک سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور جہنم سے اسے بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کفر و شرک سے حفاظت فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی فضل و رحمت سے اللہ جہنم کے اس بدترین عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔